اسلام از پیس، اسلام از پیس کا فیشن اور ہیش ٹیگ چل رہا ہے پوری دنیا میں. اسلام از پیس یہ پہلا ہے، بڑا ریسنٹ ہیش ٹیگ ہے. یہ 30 سال پہلے بھی سب کو کلیئر تھا اسلام کا مطلب پیس نہیں ہوتا. اسلام کا مطلب سبمیشن ہوتا ہے کہ میں اللہ کے تمام تر امور کے اوپر سجدہ کرتا ہوں، میں کچھ اور کمپرومائز کر لوں گا، یہ نہیں کمپرومائز. اس کا مطلب سبمیشن ہے کہ میں کسی بھی لیول پہ اسلام کمپرومائز نہیں کروں گا. اس کو سبمیشن کہتے ہیں. قل اسلمت، میں سبمٹ کیا میں نے اپنے آپ کو. کس نے کہا تھا یہ؟ قرآن پاک میں کس کی بات ہو رہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے، کہ بس میں نے بچہ ذبح کرنا ہے. قل اسلمت، بچہ ذبح کروں گا. یہ پیس ہے؟ اپنا بچہ ذبح کرنا پیس ہوتا ہے؟ سبمیشن ہوتی ہے کہ اللہ تو نے کہا بس پیس. سبمیشن گوروں کو پتہ ہے، گوروں کے معاملات میں بھی پیس کمپرومائز کرتے ہیں کہ بھائی نہیں پیس نہیں چاہیے، جھوٹا پیس نہیں چاہیے، ہمیں حق چاہیے. بینجامن فرینکلن نے بولا نا، if I have to choose between righteousness and peace, I'll choose righteousness. امریکہ کا صدر ہے، اندر کی فطرہ کی آواز ہے کہ بھائی یہ پلاسٹک کے امن نہیں چاہیے. ہر کوئی بس اپنے گھر بچا کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی نہیں مر رہا، حالانکہ سارے خطرے میں ہیں. رائٹیسنس کا مطلب ہے کہ حق بات، درست بات، کام جو صحیح کام ہے وہی کریں گے ہم، چاہے اس کے لیے امن کمپرومائز کرنا پڑے. بہرحال وہ اگلی سٹیج ہے، وہ بتاؤں گا. پہلے یہ کیونکہ آپ کا آئیڈینٹی کرائسس سے کوشچن نہیں ہے، انڈرسٹینڈ یہ ڈیفینیشن بیسک ہماری آئیڈینٹی کو کنفیوز کر گئی ہے کہ اسلام از پیس. یہ سلمان خان شاہ رخ خان کے لیے رکھنے والے جملے ٹھیک ہیں. یہ فلم ایکٹر سنگر بولتے ہیں اسلام از پیس. عام پاکستان کا جالا کیسے بول سکتا ہے اسلام از پیس؟ اسلام از سبمیشن. سمجھ رہے ہیں؟ اس بارے میں نہ کنفیوز ہو جانا، پھر تو اندر کیا کنفیوژن ہونا، پھر تو اسلام کنفیوز کر دیا ہم نے. السلام جی سر، ایک ویڈیو آئی تھی، میں آپ کو فیس بک پہ بہت فالو کرتا ہوں، ہر ایک جو ویڈیو آتی ہے اس کو غور سے دیکھتا ہوں. تو اس ویڈیو میں آپ نے بات کی تھی اور اس پر اوپر ایک ٹیگ لگا تھا میٹھی میٹھی باتیں. تو اس میں آیا تھا کہ تبلیغ جماعت جو کام کرتی ہے ان کو تو اجازت ہے اسرائیل میں بھی کام کرنے کی، لیکن آپ نے پھر اس میں کہا کہ اس سے کچھ نہیں ہونا، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو کہ دوسرے طریقے سے کرنے ہوتے ہیں. تو مطلب جہاد کی بھی بات آپ کر رہے تھے، لیکن پھر میرے ذہن میں خیال ہے کہ اولیاء مقبول جان صاحب کا میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، انہوں نے کسی نے ان سے کہا کہ آپ جہاد کی باتیں کرتے تو آپ خود کیوں جہاد کے لیے نہیں جاتے. انہوں نے کہا کہ اس پاکستان میں جو علماء ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر جس بھی ملک میں آپ کی کوئی فوج ہو تو وہاں پر کوئی بھی اپنا ایک جہاد سٹارٹ نہیں کر سکتا. تو جو تبلیغ والے جو کام کر رہے ہیں، آیا آپ کے کہتے ہیں کہ کیا کچھ ملکوں میں اس طرح کا تبلیغ سے کام نہیں چلے گا، کچھ جہاد سے کام چلے گا کہ نہیں تبلیغ سے بھی کچھ چل سکتا ہے؟ اسی ویڈیو میں نا اسی جملے کے فوراً بعد تبلیغی جماعت کے لیے میں دعائیہ کلمات بھی ہوتا ہے. میں خود پارٹ ہوں تبلیغی جماعت کا، یاد رکھیے گا. میں نے آپ سے اس ویڈیو نہیں ویسے بھی سن لیں، کنفیوز نہ ہو جانا کہ اگر مذہب کے اوپر کوئی بھی کام کیا جا رہا ہے جو کہ مذہب ہی چھوڑ چکی ہے قوم، تو کوئی غلط کام نہیں ہے. مگر کوئی دین کا کام نہیں کر رہا تو وہ کنفیوز ہے کہ نہیں ہے ہی نہیں یہ کام، یہ اسلام ہے ہی نہیں، دین اسلام صرف مذہب ہے. یہ کنفیوژن ہے. تبلیغی جماعت کا بیسک نہج ہے، سب کو پتہ ہے. غیر مسلموں کو نہیں تبلیغ کرتے، وہ اسلام مسلمانوں کے اندر ایمان تازہ کر رہے ہیں وہ. ٹھیک ہے، دھیان میں رکھیے گا. اسی لیے اسرائیل میں بھی تبلیغی جماعت کے مشن آنے دیتے ہیں وہ. میں نے اس لیے اس ویڈیو میں کہا تھا کہ اس سے ان کی دیواریں نہیں ہلنے والی، مذہبی مسلمانوں سے نہیں دیواریں ہلنے والی. مگر یہ یاد رکھیے گا کہ جدھر بھی جن لوگوں نے بھی حرکتیں کی ہیں نا ریسنٹ 50 سالوں میں، ان سب کا بھی تبلیغ سے بھی ڈائریکٹ تعلق ہے. مجھے بھی اس بات کا پتہ ہے. ٹھیک ہے، میں کسی دیوبندی بریلوی ازم میں نہیں، آپ کو پتہ ہے میں نہیں جاتا ہوتا. میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ مقصد تبلیغ نہیں مسلمان کا، مقصد نظام ہی ہے مسلمان کا. میں نے ایک اور ویڈیو میں کہا کہ نماز مسلمان کا مقصد نہیں، لائف سٹائل ہے، مقصد نظام ہے. ویڈیو کاٹی اور لکھا ہوا ہے اسلام، نماز اسلام مسلمان کا مقصد نہیں ہے. ساحل ندیم. اور آگے کیا جملہ ہے کہ انسان تو بنایا ہی عبادت کے لیے ہے. تو کیا مطلب روزہ نہیں عبادت، خالی نماز کے اوپر عبادت فٹ کی ہے؟ جہاد عبادت نہیں ہے، زکوٰۃ عبادت نہیں ہے، حج عبادت نہیں ہے، صرف نماز عبادت نہیں ہے، ہر کام پورا ملا کے عبادت. جب موقع آئے گا آپ خود سوچیں، کوئی بچی پکڑے گا یہاں سے کسی کی تو آپ کیا نماز پڑھنے جائیں گے؟ بچی کو چھڑائیں گے؟ کیا کہیں گے سر نماز کا ٹائم ہوا ہے، رک جائیں، آج دونوں اکٹھی نماز پڑھنے، بعد میں بچی اٹھا لینا. کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ جب دین کا معاملہ آپ کے سامنے جو بھی سامنے واقع آئے گا، آپ نے اس وقت یہ نہیں سوچنا کہ یار میں خود تو اس قابل ہوں نہیں. آپ کے سامنے واقع علی بن ابی طالب نے کہا سوالی تیرے پاس آئے گی تب جب اللہ نے تیرے پاس جواب رکھا ہوگا.
آپ کے سامنے واقعہ ہوتا ہی آپ کے ٹیسٹ کے لیے. اللہ کے یہاں تکے نہیں ہوتے کہ کسی کے سامنے کوئی واقعہ ہو گیا اور فرشتے نے کہا اوئے اوئے یہ کیا ہوا ہے. فرشتے نہیں ایسے اوئے اوئے کیا ہوا بولتے, سب کچھ بائی ڈیزائن ہے. آپ کے سامنے کوئی واقعہ ہو رہا ہے تو آپ اس کا مطلب ہے آپ کا ٹیسٹ ہے, چھلانگ لگائیں, ٹھیک کریں اس کو. ہمارے سامنے 70 سال سے پارلیمنٹ ہاؤس میں واقعہ ہو رہا ہے, ہم کچھ کر ہی نہیں رہے اور بابوں کو بھی الزام دے رہے ہیں. وی آر ایبل مین, وی ہیو ٹو اسٹینڈ اپ کہ بھیا بات سنیں, غلط کو غلط ماننا شروع کر دیا ہم نے. کیا پتا میرا بیٹا آ کے جڑیں اکھاڑ دے آپ کی, اگر مجھ سے نہ ہوا تو, کیونکہ میں غلط کو غلط نہیں مانوں گا, غلط کو صحیح نہیں مانوں گا. سمجھ رہے ہیں نا. السلام علیکم سر. سر مسلم آئیڈینٹی کی بات ہو رہی ہے, چلے زیرو لیول سے ہم نے اسٹارٹ کر لیا, چلے 1 سے پھر 2 سے بچوں سے یہ مسلم آئیڈینٹی ہم نے اسٹارٹ کر لی ہوم اسکولنگ کے ذریعے. لیکن اس کی مثال تو سر کچھ یوں نہیں ہے. اگر مسلم آئیڈینٹی چلے ہم نے پا بھی لی, ہم نے اپنی آئیڈینٹی پا لی, لیکن مثال اس کی کوئی ایسی عمارت کی نہیں ہے جیسے کہ اسلام کی عمارت ابھی بہت ٹوٹی پھوٹی ہے, اور اسی کو ہم ٹوٹی پھوٹی کنڈیشن میں ہی صرف رینوویٹ کر لیں, اور اس کا بیس چونکہ پارلیمانی نظام ہے ہمارا, وہ تو پھر بھی وہی ہوگا. اگر ہم اپنی آئیڈینٹی کر لیں, مان لیں, تو پھر بھی پارلیمانی نظام تو ہمارا وہی ہوگا. تو بیس تو کمزور ہے. اگر ہم اوپر سے اس کو خوبصورت کر لیں, بیس کمزور ہے تو پھر گر جائے گا سر. تو اس کے بارے میں آپ سر, یہ کنفیوژن ہے میری سر. پھر یہ یاد رکھیے گا, کوئی بھی قوم نا 1 سال میں نہیں بنتی, 10 سال میں نہیں بنتی. قوموں کی ڈیفینیشن جو ہے نا وہ 100 سالوں کی ہوتی ہے. امریکہ میں جس کمپنی میں کام کرتا تھا, کینیڈا میں بھی, اس کمپنی کے بھی, اور وہاں پہ جو جوئش لبریشن لیگ ہے ان کے تھرو بھی وہ اسٹیٹس تو شائع کرتے ہیں, وہ سیکرٹ تو رکھتے نہیں ہیں. جرمنی میں بھی, خیر امریکہ کا تو ہر بندہ اسرائیل کو پیسے دیتا ہے, ہر بندہ, ٹیکس میں انکلوڈ. جرمنی اپالوجی ٹیکس بولتا ہے اس کو, ہر جرمن کچھ بھی کرے گا اپالوجی ٹیکس اسرائیل کو دے گا. بہرحال جتنا بھی یہودی ہے نا جو کہ ایکٹیو ہے, کسی پاور میں آ گیا ہوا ہے, وہ اسرائیل کو فنڈ کرتا ہے. کس لیے؟ امریکہ کے پارلیمانی نظام کے لیے. امریکہ کے پارلیمانی نظام کو انجوائے کرتا ہے. وہ بنا کس کو رہا ہے؟ وہ اپنی قوم کو بنا رہا ہے. یاد رکھیے گا. تو اسلام کا نظام کہیں پہ بھی اسٹیبلشمنٹ ہو رہا ہو, ابھی آپ کے ہمسائے میں ہو رہا ہے. ابھی آپ کو بتا رہا ہوں, اس وقت آپ کی عمریں نہیں ہے, نہیں تو میں آپ سے کوئی اور ڈیمانڈ کرتا. اس وقت آپ اس قابل بن جائیں کہ وہاں پہ یونیورسٹی کھولے جا کے. وہ اگر تل ابیب کو فنڈ کر رہے ہیں, ہم کابل میں کیوں نہیں فنڈ کرتے؟ وہ تل ابیب میں ریسرچ سینٹر کھول رہے ہیں, ہم وہاں کیوں نہیں کھولتے؟ یہاں پہ پارلیمنٹ ہاؤس میں آگ لگ جائے گی کہ یار یہاں پہ کیوں نہیں کر رہے ہو, وہاں پہ کیوں کر رہے ہو؟ تو ہم بتائیں گے بھائی وہاں پہ اسلام کے لیے کر رہے ہیں, یہاں پہ اسلام لے, یہاں پہ کر لیں گے. ہمارے کوئی چاچا کے بیٹے تو نہیں طالبان, جو اللہ کا نام لے گا ہم اس کو اسٹیبلش کرنا شروع کریں گے. ہم مسلمان ہیں. پارلیمنٹ ہاؤس آپ چاٹتے رہیں, ہم بھی چاٹتے رہیں گے آپ کے ساتھ, مگر ہماری ساری کی ساری ایفرٹ اس طرف جائے گی کہ جو نظام اسٹیبلش کرنے کے لیے اللہ کا نظام کھڑا ہے, ہم ادھر یونیورسٹیاں کھولیں, وہاں پہ ریسرچ سینٹر کھولیں, وہاں پہ باقاعدہ آرمامنٹس کی فیکٹری کھولنی چاہیے. جب آتا ہے کوئی نہ کوئی اٹیک کر لیتا ہے, کیوں کرتا ہے؟ سمجھنے کی کوشش کریں. میں اس لیے نہیں کہ میں پرو طالبان, میں پرو اسلام ہوں. اگر یہی کام انڈونیشیا نے کیا ہوتا تو میں کابل کی جگہ انڈونیشیا کا منہ کرتا. مجھے کسی کے چاچے کا بیٹا نہیں, میں مسلمان ہوں. جہاں پہ اسلام کا نظام پورا اس کو اسٹیبلش کرے. ایک یہودی کو یہ سینس کیوں کلیئر ہے اپنی قوم کی, ہمیں کیوں اپنی انفرادیت میں ڈالا گیا ہے؟ پاکستان کا پارلیمنٹ ہاؤس اللہ اس کو ہدایت پہ لے کے آئے, کیا پتہ اسی کو ترقی دینی پڑے ہمیں, مگر ایک سامنے نظام ہے. یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے, اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے. اللہ نے کہا تھا کہیں پہ بھی ڈیمو ولیج بنا دو, چھوٹی ولیج بناؤ بڑی بناؤ, شروع تو کرو نظام, پھر دیکھو آسمان سے بھی اور نیچے سے بھی کیسے تمہارے پر رحمتیں شروع ہو جائیں گی. آپ کیا سمجھیں فوقہم تحتہم کیوں بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں؟ ایگریکلچر, معدنیات, ایون اسپیس, کیا پتا فوقہم سے اللہ کا کیا مراد ہے؟ اللہ یہ والے بادلوں والے آسمان میں نہیں ہے, کیا پتا کیا اسٹیبلشمنٹ ہو. اللہ تعالیٰ بار بار 26 دفعہ وعدہ ہے قرآن پاک میں کہ جس دن تو نے نظام اسٹیبلش کیا, اقامت دین. یہ پوچھیں کسی مذہبی سے کہ اقامت دین کا مطلب بتائیں, وہ کہے گا نماز با جماعت ہوگی اقامت دین. سیریسلی پوچھیں کیوں؟ کیونکہ نماز سے پہلے اقامت پڑھتے. یہ حالات ہیں پاکستان میں اس وقت. اس لیے تو غصہ آتا ہے کہ تیرے پاس تو قرآن تھا. عمران خان نواز شریف کے پاس قرآن تھوڑی ہے, نہ ہی وہ کلیم کرتے ہیں کہ مفتی ہیں. جو کلیم کرتا ہے اس سے پوچھوں گا کہ بھائی تیری طرف دیکھ رہا تھا میں کہ وعدے تو اللہ کے مانتا ہوں میں, نواز شریف عمران خان کے وعدے تھوڑی مانوں گا میں. پہلے ڈسا ہوں, کیا پتہ سچے ہی ہوں, میں نہیں مان سکتا. مجھے صرف اللہ کا وعدہ پتہ ہے کہ پوری دنیا میں نظام کیسے سیٹ کرنا ہے. اب وہ یہ کر رہے ہیں, لیٹس اسٹارٹ ڈوئنگ وٹ ایور. آپ امریکہ جانے کی بجائے کابل یونیورسٹی جانے کی تیاری پکڑے, مگر پڑھنے کے لیے نہیں, پڑھانے کے لیے. اس قابل بنے نا.
بننے کے لیے نہیں، بنانے کے لیے. میں اگزامپل دے رہا ہوں خالی. کل کہیں اور ہوتا ہے، صومالی میں ہوتا ہے. میرا یہی والا لیکچر جہاں پہ بیٹھے کہوں گا وہاں پہ زیادہ ضرورت ہے صومالیہ میں. نظام جتنے بھی سیٹل ہو رہا ہے وہاں پہ اللہ کا وعدہ ہے. پوری دنیا کے اوپر وعدے شروع ہو جائیں گے مسلمان امت پہ اگر کسی ایک نظام کو تقویت دینا شروع ہو. آپ سمجھ رہے ہیں اسرائیلیوں کے تکے لگے ہوئے ہیں. اتنے لکی قوم ہے وہ کہ جب موقع ملتا ہے ان کے پاس سارا کا سارا انتظام ہوتا ہے. اور قوم کا سپورٹ کری جا رہی ہے ان کی. ہر یہودی سپورٹ کری جا رہا ہے ان کا. جب کوئی پٹائی ہوتی ہے پھر کھڑے ہو جاتے. ہر 100 سال میں ان کو زیرو کر دیا جاتا ہے پھر دوبارہ سے ٹاپ پہ. اس وقت کون ہے اس وقت دنیا کی پاور؟ اسرائیل. وہ کیسے 45 میں تو زیرو پہ چلے گئے تھے. ان کے پاس تو گھر پہ نہیں تھے، ریفیوجیز تھے سارے. ریفیوجیز کسے کہتے ہیں؟ مہاجرین کو. ہمارے مہاجرین نے بھی کیا کیا تھا؟ مدینہ جا کے دنیا ٹیک اوور کی تھی. ان کے بھی مہاجرین نے دنیا ٹیک اوور کر لی. کیسے نظام سیٹ کریں قوم کے اوپر؟ قوم کا کانسیپٹ کلیئر ہے ان کے. ہمارے پاس بھی کلیئر تھا، ہم بھی ٹیک اوور کر گئے تھے، ہمارے بھی مہاجرین تھے نا. سمجھنے کی کوشش کریں، کسی شک میں مت رہیے گا. میں پرو اسلام ہوں جہاں اسلام کا نظام ہو. اللہ کرے پشاور میں ہو، اللہ کرے اسلام آباد میں ہو. اس سے خوبصورت بات ہے میری زبان، میرے ہی بھائی لوگ میرے محلے میں مطلب اجر 10,000 گنا زیادہ. پھر میں وہاں پہ آواز لگاؤں گا طالبان کو، ادھر آؤ بھائی نظام ہمارے پاس ہے، ادھر آؤ، ہمیں چاہیے مین پاور چاہیے. ادھر جہاں پہ نظام کی بات ہوگی وہاں پہ ہمیں اپنے کانسیپچول آئیڈینٹی کلیئر کرنی پڑے گی کہ ہم نظام کو اسٹیبلش کرنے والے ہیں. جی اگلا کوشچن لیں. ہم اس طرح یورپ میں رینیسنس ہوا تھا، رینیسنس آف نالج، رینیسنس آف نالج اس طرح یورپ میں ہوا تھا خلافت راشدہ کے بعد. جس طرح ہم راستہ گم ہو گئے تھے، بنو امیہ، عباسی، فاطمید اور عثمانیوں کے پاس اور سلاطین جتنے مسائل تھے، ہم انہی خاندانی لوگوں میں رہ گئے. اور انہی خاندانی لوگوں کی وجہ سے، ان کی سلطنتوں کی وجہ سے جو اور ناٹ سے درباری عالم وغیرہ، مگر کچھ علماء حق ہوں گے کھڑے ہوں گے تھوڑی سے مقدار میں، زیادہ درباری لوگ بھی ہوں گے اپنے پیٹ کے لیے کھڑے ہوں گے. تو کیا جب سے خلافت راشدہ ٹوٹی ہوئی ہے اب ٹل نو اب تک، کیا اس اثر کی وجہ سے مسلم امہ کی سائیکالوجی پہ بہت زیادہ فرق نہیں پڑا ہوگا ان جیسے علماء کی وجہ سے، یا اور لوگ جو سلاطین کے زیر اثر اور خاندانی لوگوں کے زیر اثر تھے؟ دیکھیں یہ جو اسلام میں مذہب کا کانسیپٹ آیا نا، جو آپ کا سوال بہت ہی اچھا ہے. میں نے آپ سے کہا نا لیول 2 ہائیبریڈ وہی ہوتا ہے جو لیول 1 ہائیبریڈ، جو بیسس کے اوپر ہائیبریڈ ہو جائے. ہمیں بیس اسلام میں ہے نا، ہمارے بیس پہ تو اسلام ہے. اس پہ اگر ہائیبریڈ ماڈل لگائیں گے تو دو الگ الگ مولویوں کے بیچ میں اسلام نہیں بچنے والا. ایک بچے کا اسلام نہیں بڑھ سکتا. ایک مولوی کہہ رہا نہیں یہ غلط ہے، دوسرا کہہ رہا غلط ہے. میں فرقہ واریت کے اس لیے خلاف ہوں، میرے گھر کا بچہ غیر مسلم ہو جاتا ہے اس سے. مجھے پتہ ہوتا ہے کہ ہاں یار نہیں دونوں میں کچھ باتیں ٹھیک ہیں، اچھائیاں لے لو اس سے بھی اس سے، مجھے ہی پتہ ہے. مگر میرے بچے کی بیسک نفسیات کے اندر اس لیول کی ڈسنس کنفیوژن آتی ہے کہ اگر مولوی صاحب بھی کافر ہیں، کوئی ایک مولوی تو کافر ہوتا ہے دونوں میں سے، تو میں کیوں کس قسم مسلمان ہوں؟ میرا تو ابھی چھوٹے بھائی کو تھپڑ لگایا جا کے، ابھی چھوٹا بچہ تو ایسے ہی سوچتا ہے کہ یہ اتنی عمر گزارنے کے بعد بھی کافر ہوا، مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد بھی کافر ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے یہ ٹریک جو ہے نا اتنا سیف نہیں ہے. سیکیورٹی کی سینس زیرو، سیلف اسٹیم زیرو، ڈیفینیشن ہل گئی، سیلف کانفیڈنس شیٹر ہو گیا. بہت دھیان میں سمجھیں اس بات کو کہ جن لوگوں نے، آپ نے بالکل کروڑ روپے کی بات کی ہے یہ، کہ اگر بیس یا پھر بامبنگ اگر اسلام پہ کر دے گا میرے اسلامک کانسیپٹ کے اوپر، وہ بھی داڑھی والا مولوی، وہ بھی نماز پڑھانے والا، تو میرے پھر چانس بہت کم رہ جائیں گے بچنے کے. پھر ماں باپ کے بس میں نہیں رہتا بچے کو ریسکیو کرنا، کیونکہ پھر مین سٹریم اس کے ساتھ ہوتی ہے، وہ بھی اسلام کے نام کے اوپر. کوئی باپ مفتی ہونے کا دعویٰ تو دیتا نہیں ہے، صرف مفتیوں کے بچے ہی بچیں گے. ہم تو یہ کہتے ہیں، مفتی صاحب سے پوچھتا ہوں، ابو بچہ کہتا ہے ابو جی مفتی صاحب ہی نے تو کہا ہے کہ آپ کافر ہیں، مفتی صاحب سے کیا پوچھنا ہے؟ مجھے تو پتہ ہے کہ ہم سب اب کافر ہو گئے. ہر بندہ اسلام سے ڈر گیا ہوا ہے یہ پورے کلین کی وجہ سے. یہ کلین ہم سب کو پتہ ہے، فکر نہیں کریں. کسی کا کیا نام لینا، ہر وقت کسی نہ کسی پاور کو خوش کر کے اسلام کے اندر، جیسے وہ نہیں ہمارا پاکستان کا صدر تھا جو وہ ممنون حسین، وہ جا کے اسٹیج پہ کھڑے کہتا ہے مفتیوں سے گزارش ہے کہ کوئی گنجائش نکالیں، سود کو ذرا حلال کرائیں. ایسا بزرگ اپنے خاندان میں ہیرو بنتا ہوگا. رشتے کرانے انکل سے پوچھ لیں، ممنون انکل سے پوچھ لیں، اپنے وزڈم بھی دکھاتا ہوگا اپنے خاندان میں. اس کو اتنا ہی پتا کہ بیس میں کنفیوز ہے. وہ کیسے ہوتے ہیں ایسے بابے پاکستان میں کنفیوز کیسے ہوتے ہیں؟ ممنون حسین جیسے. مفتیوں سے گزارش ہے کوئی
جیسے جبرائیل امین سے گفتگو کر رہا ہو کہ یا اللہ سے کیا نا کوئی گزارش کر سود حلال کرا دے پلیز. تو کیوں نہ کنفیوز ہوں ہم سارے. اگر پچھلی جنریشن اس لیول پہ کنفیوز تھی اس کی جنریشن, تو ہمیں بھی وہی والے مولوی صاحب ملیں. آپ کو پتہ ہے میں ایسے مولویوں کو بھی فتوے دیتے دیکھا ہے کہ جو مطلب ایک بندے نے ڈائریکٹ بتا بھی دیا کہ سود کی انکم ہے, اس نے کہا کہ اگر اس کو ایسے کر لو تو یہ حلال ہے, اگر اس کو ایسے کر لو تو حلال ہے, کہ اگلے کو خوش کر لے کیونکہ فیس لی ہوئی ہے. مطلب اگر اسلام اتنا سستا ہو کرے گا کوئی بندہ تو سب سے پہلے تو اس کی سرزنش ہونی چاہیے نا. بات بہت درست ہے کہ پھر کیسے پہچانے کہ بھیا ہم کیسے پہچانے. ہم تو مولویوں کے مرہون منت ہوتے ہیں, قرآن تو اس کے ہاتھ میں. لاسٹ کوسچن آپ میرے پاس آ جائیں. جی آپ میرے پاس آئیں. آپ مائک میں ان کو مائک دے دیں. سر وہ ایک میرا آخری سوال ہے سر. جی وہ ٹائم کا اصل مسئلہ ہے نا, ٹائم کی وجہ سے کہہ رہا ہوں, مجھے ٹائم ہی کا مسئلہ ہے نا. ہاں ٹائم ہی کا مسئلہ ہے کہ وی ہیو ٹو ویک اٹ. سر بس میں جلدی سے سوال کرتا ہوں. سب سے پہلے سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ پشاور آئے اور آپ نے اپنی وقت کی انویسٹمنٹ کی ہماری یوتھ میں. بات میں اس طرح کرنا چاہتا ہوں, آپ نے بڑی اچھی بات کی ایکٹیویزم کے بارے میں, اور یہ بات بہت سچ ہے کہ ہمیں سب کو مطلب اسلام کے ایڈوکیٹس بننا چاہیے. لیکن آج کل کے زمانے میں اور آج کل کے معاشرے میں اگر آپ دیکھیں نا, بہت سارے جو آپ نے ویلیوز کی بات کی تو اسلام کی ویلیوز کی خلاف بات مطلب کام ہو رہے ہیں ہمارے معاشرے میں. تو اگر میرے ایک فیملی ممبر, اگر میرے ایک دوست, اگر میرے ایک مومن بھائی ایک ایسا کام کر رہا ہے کہ وہ اسلام کی ویلیوز کے خلاف ہے اور میری ایک انسانی وجود کی ویلیوز کے خلاف وہ کام کر رہا ہے, تو میں وہ کیسے اس کو کیسے اپروچ کروں گا کہ مطلب فار ایگزامپل وہ ایک سود کی کاروبار کر رہا ہے, فار ایگزامپل ایک قادیانی بندہ ہے جو ختم نبوت کے خلاف بات کر رہا ہے. تو آج کل کے زمانے میں کیونکہ ہر بات سے تو جھگڑا بنتی ہے, تو میں اس کو کیسا فرینڈلی سے اپروچ کروں گا اور اس کو سمجھاؤں گا کہ یار جو کام تم کرو وہ ایک اسلامک ویلیوز کے خلاف تم کام کرو. میں آپ کا بھائی ہوں, میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, میں آپ کو عقل دلوانا چاہتا ہوں, لیکن آپ میری بات تھوڑا سا what I mean is how do we explain to him in a peaceful manner that whatever you're doing is very wrong and come over to the path of peacefulness and truth in a friendly manner. کیونکہ آج کل تو ہم بات ایسے کر نہیں سکتے نا. تو آپ کی what are your suggestions for approaching someone like that? لیکن جو رحم ہے نا, رحم عربی کا جو لفظ ہے نا رحم, وہ بہت کڑا امتحان ہے, بہت ہی کڑا امتحان ہے. اسی لیے زیادہ تر لوگ نہیں کرتے, زیادہ تر لوگ رحم نہیں کرتے کیونکہ وہ بہت ہی کڑا کام ہے, اتنی محنت اور اتنی سیکریفائس دینی پڑتی ہے نا اس کے لیے. جنید جمشید سے نا میری بات ہو رہی تھی ایک دفعہ, میری کمپنی میں زونگ میں آتے تھے بیان کرنے کے لیے. تو لڑکے سوال پوچھتے ہیں تو انہوں نے ایک اسٹینڈرڈ آنسر رکھا ہوتا ہے دین پہ کیسے آئے, تو وہ بس بات کر دیتے ہیں. تو ہم کھانا کھا رہے تھے تو میں نے کہا کہ وہ مومنٹ یاد ہے جس ٹائم آپ نے کہا نہیں یار اب تو ہر کام اللہ کا ہی ہوگا. کہتے ہیں ہاں وہ یاد ہے, وہ ایک مومنٹ ایک سیکنڈ میں نہیں ہوا. ایسا کوئی بندہ میرے پہ آ کے اللہ نے چھوڑا تھا, ان کا بیسٹ فرینڈ تھا. کہتے روز فجر پہ اٹھانے کے لیے گلی میں کھڑا ہو جاتا تھا, بیل نہیں کرتا تھا, کہتا تھا میں آؤں گا, کھڑا ہوں گا, تیرا انتظار کروں گا. کہتا میری بیوی نے شرم کے مارے کھڑکی بند کر دی, پردے سے دیکھتی ہو رہی تھی, کھڑا ہوا ہے. کہتا اٹھے ہوتے تھے ہم دونوں, نماز نہیں پڑھتے تھے, اس کے لیے اٹھے ہوتے کہ یار وہ کھڑا ہوا ہے. روز آ رہا تھا, کھڑا ہوتا تھا. کہتا مہینہ 2 لگاتار کھڑا رہا, پھر جا کے میں نے اسے کہا خدا کا واسطہ جا بھائی تو اپنی نمازیں پڑھ. میں نے پڑھ لی ہے, جھوٹ بولتا تھا میں اس سے. کہتا 3-4 مہینے تک اس بندے نے میرے اندر وہ قوت ڈال دی بھی تھی. میں نے وہی کہا نا نوید ظفر والی بات, ایک بندہ آپ کے سامنے حرکت کرتا ہے نا, کئی دفعہ 6 مہینے لگتے ہیں, کئی دفعہ 6 سال لگتے ہیں. ہم 1 منٹ کی تبلیغ کے بعد ہمت ہار جاتے ہیں. بس رحم کی کمی اور تو کچھ بھی نہیں ہے. کہتا آج تک میں نے ایک بھی فجر نہیں پڑھی سوائے اس کے کہ اس کے لیے پہلے دعا نہ کی ہو. جس نے کرنا ہوتا ہے پھر وہ ہمت نہیں ہارتا, یاد رکھیے گا. جس کو رحم اصل میں ہوتا ہے نا کہ نہیں اس کو نہیں مرنے دوں گا قیامت والے دن. سوچیں کیا ہے دوست کے لیے آپ روز فجر کو سے گھر کھڑے ہو جائیں جا کے. اگلا سویا ہوا ہے, خراٹے لے رہا ہے, گھوڑے بیچ کے سویا ہوا ہے, اور آپ کھڑے ہوئے ہیں کہ نہیں شاید اٹھے تو دیکھے کہ ہاں یار ایک بندہ آیا تھا تجھے پریشر ڈالنے. میں نے آپ سے کہا نا یہ جملہ میں نے ایسے ہی بول دیا, آپ ایک دفعہ سوچیں 600 سے زیادہ دفعہ میرا نبی اللہم صلی علی محمد
ابو جہل جیسے بندے کے گھر پہ جا رہا ہے 600 سے زیادہ دفعہ. آپ کیسے بتاؤں آپ کو, ہم اپنے سگے بھائیوں کو چھوڑ رہے ہیں. اللہ کا دشمن اس کے گھر جا رہا ہے میرا نبی کہ نہیں تجھ کچھ بھی ہو جائے بچانا ہے تجھے, میں نے جب تک اللہ نے نہیں روکا کہ نہیں اس کو نہیں بچانا. تو ہم دیکھیں جتنے 3 ارب کرسچنز ہیں, کسی بھی کرسچن سے ملیں گے نا پرتپاک ملے گا, نرم ہوگا وہ. اللہ نے قرآن میں ان کو نرم کہہ دیا ہے, اتنی نشانی ہے. کہاں سے آئی ہے نرمی کرسچن میں؟ ڈی این اے کرسچن کا. برازیل میں ایک ہی اولاد پیدا ہوئی ہے جو کہ اسپین والوں کرسچنس کی اولاد ہے. خیر ان کی تو ایک ہی ہے, وہ وہیں سے گئے تھے. کیا امریکہ, چلی, ارجنٹینا, آسٹریلیا, یہ ایک باپ کے بچے سارے اتنے جینیٹکلی نرم کیسے ہوتے ہیں؟ یہ نرم پتہ کیوں ہوتے ہیں؟ انجیل میں عیسیٰ ابن مریم کی حلم نرمی کی بردبادی کہتا ہے. حلم کی داستانیں ایسے رقم ہیں, ہر عیسائی وہاں سے سائیکالوجی بنا لیتا ہے. یہ ہمارے اندر, مسلمانوں کے اندر, اہل یہود کے اندر میں سمجھ سکتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام ایگریسو تھے. یہودی جب ایگریسو ہوتا ہے میں سمجھ سکتا ہوں کہ ہاں وہاں سے سائیکالوجی لے. محمدی امت کے اندر ایگریسو سائیکالوجی کیسے آتی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی. ہم نے کون سی ایسی سنت دیکھی ہے کہ جہاں پہ نبی علیہ السلام نے سختی کر کے پوری طریقے سے وہ اس طرح کا انتظام کیا ہو جو کہ حضرت موسیٰ نے کیا ہو کسی کا. نبی علیہ السلام حضرت عیسیٰ سے کئی گنا زیادہ حلم رکھتے تھے. ہم نے وہ سائیکالوجی کیوں نہیں پکڑی؟ ہم سخت قوم کیسے بن گئے؟ آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں, عیسائی رحم کے لیے پہچانا جاتا ہے اور مسلمان بھویں تنی ہوئی ہیں, ڈنڈا ہاتھ میں ہے, یہ پہچان ہے ہماری. ہر ایک کو کافر کہتے پھر رہے ہیں. یہ کون سے نبی کی سائیکالوجی ہم نے پکڑی؟ ہمارے نبی علیہ السلام, دنیا ایک طرف, پورا حلم ایک طرف, نبی علیہ السلام کا حلم ایک طرف. ہر بات, کوئی ایک بندہ پورے عرب کو پتا تھا کہ میں کچھ بھی مانگ لوں گا مل جائے گا, اس سے یہ نہ نہیں کر سکتا, یہ ایسا بندہ. اللہم صلی علی محمد, پورے عرب کو پتا تھا. اور ہم ہر بات پہ سر ایسے ہلتا ہے کہ اس کی مدد نہیں کرنی. نہیں, ہر پاکستانی نے بیسک جملہ رکھا ہوا ہے, نہیں یہ پروفیشنل ہیں, کسی کی مدد نہ کر دوں. میں بچہ ٹرین ہو رہا تھا, ہماری گاڑیوں میں بچے اشاروں پہ ٹرین ہو رہے ہوتے ہیں. جب امی کہتی ہیں نہیں اس کو دور کر, اس کو نہیں دینا, یہ پروفیشنلز ہیں. بچے شروع سے دیکھتے ہیں کہ انسانوں کی مدد نہیں کرتے ہوتے. میں آپ کو ایگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ ریکوائرمنٹ آپ نے کر دی ہے کہ میں کیا کروں. بھیا کام تو کرنا پڑے گا, مسلمان بچانا ضروری ہے, وہ ورنہ نکل لے گا. اور کیا پتہ آپ کا یہی ٹیسٹ ہو جہاں پہ آپ ٹرین ہو رہے ہوں اور بعد میں اللہ آپ سے وہ والا کام لے جس میں یہ والی اسٹیمنا کی اور ٹیمپرمنٹ کی ضرورت پڑتی ہو. یہ ٹیمپرمنٹ بنائیں کہ ایک انسان کو جانے نہیں دینا ہم نے کہیں پہ. وی آر گوئنگ ٹو سیو دس مین. تالیاں, اچھا یہ جو تالی کلچر ہے نا, یہ تعریف کے اندر آتا ہے. اسلام میں منہ پہ تعریف کرنا منع ہے, کہ اسلام میں کسی کے لیے کھڑے ہو جانا منع ہے. آپ کو پتہ ہے نا, اپنی آئیڈینٹی پہچانے. KPK میں بھی بزرگوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا آپ, اسلام میں منع ہے. صحابی نبی علیہ السلام کے لیے نہیں کھڑے ہوتے. ہمیں کون سا ایسا تکریم کا نیا عنصر دیا گیا؟ کلچر. میں نے کہا نا کلچر اسلام کو کاؤنٹر کرنے والے حرکتیں کرتا ہے. اب میں اپنے باس کو یا اپنے سسر کے ساتھ ایسے کو نا السلام علیکم باجی, کیا ہوگا میرے ساتھ آپ کو ہی پتہ ہے. خواتین آپ تو گئیں, آپ کو تو مطلب پتہ ہی کٹ جائے گا. سوچیں ہم اپنے باس کے ساتھ ایسے کہیں السلام علیکم سر, بیٹھے میٹنگ شروع کریں گے, سلام کریں گے, مسکرائیں گے, مگر آپ کی جو نوکری گئی. اب اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضرت سعد بن معاذ جب شہید ہو رہے تھے نا, شولڈر سے کٹ نیچے تک آیا ہوا تھا, شولڈر لٹک گیا ہوا تھا, اٹھا کے لایا گیا تھا. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو بنو قریظہ کا فیصلہ کرنا تھا, اور اوس کے سردار ہے سعد بن معاذ. تو نبی علیہ السلام نے اب دیکھا سعد بن معاذ کو لایا جا رہا ہے, تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اوس کو, قوموا لسیدکم, کھڑے ہو جاؤ اپنے سردار کے لیے. اور اوس والے حیران ہو گئے کہ نبی علیہ السلام نے کھڑے ہونے کا حکم دیا, کیونکہ کیا موقع پیش آ گیا تھا, کیا واقعہ پیش آ گیا تھا. یہ جو تالیاں کلچر ہے نا, یہ ایسی کوئی مادہ پرستی ہے کہ اپنی تعریف کا بھوکا کر دیتی ہے پھر آپ کو, اور پھر آپ صرف اور صرف اپنی تعریف کے لیے کلمے ایجاد کرتے ہیں, وہ والے محاورے ایجاد کرتے ہیں, وہ لطیفہ سناتے ہیں, وہ والی باتیں کرتے ہیں کہ اس بات پہ تالی بجے گی, پٹھان میں پٹھانوں کی تعریف کر دو تالی بج جائے گی. ہمیں یہ بیسک شرک ہے کہ آپ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کا کلام پکڑا ہوا ہے میں نے ہاتھ میں, قرآن کی بات کرنی ہے, آپ سے تالیاں بجوانی ہے. اس سے بڑا کیا شرک ہونا ہے؟ آپ کو خوش کرنے آئے کو اللہ خوش کرنے آئے ادھر. اگر مجھے آپ کی خوشی چاہیے, بیچ میں سے میں آپ کو پلیز کر رہا ہوں, تو پھر
فلم کی کوئی سٹوری سناتا ہوں، کوئی نغمہ گانا لطیفہ، اس میں کوئی شرک نہیں ہوگا، اور قرآن پکڑ کے کیوں آپ لوگوں کی تعریفیں پہنچا رہے ہو؟ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے مسئلہ ہے کہ پھر اگر آپ کوئی نغمہ گانا بھی کر رہے ہیں نا، کوئی فلم ڈانس وہ بھی کر رہے ہیں، فار ایگزامپل تعریفیں چاہ رہے ہیں، تو شرک نہ بھی ہو تو آپ کی کیمسٹری تباہ کر دیتا وہ، کیونکہ آپ کو بھی تعریف کی عادت ڈلوا دیتا وہ. اور جو تعریف کا بھوکا ہوتا ہے نا وہ اصلی غریب ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. روٹی کا بھوکا غریب نہیں ہوتا، تعریف کا بھوکا غریب ہوتا ہے. روٹی کا بھوکا چھوٹا آدمی نہیں ہے، خدا کی قسم تعریف کا بھوکا چھوٹا آدمی ہے. سب سے آسان اس بندے کو فتح کرنا ہے جس کو اپنی تعریف سننے کا شوق ہو. ایسے فتح ہوتا ہے وہ، اسپیشلی خواتین. آپ کو سانس فتح کرنی ہے، ایسے یہ ٹیکنیک ہے. آپ کو بھی پتہ ہے اس بات کا؟ نہیں ان کو میں نے خود بلایا تھا، آپ لے لیں. تعریف بھی نہیں کرنا چاہتا آپ کی کہ پھر آپ نے ابھی منع کر دیا ہے. صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ مختلف پہلو سے اس بات کو سامنے رکھا ہے. اصل بات جو ہمارے سامنے آنے کی تھی وہ یہ تھی کہ دین اور مذہب میں فرق کیا ہے. ایک تو یہ ضروری تھا، اور دوسرا یہ کہ ہم سے بحیثیت مسلمان دین کے تقاضے کیا ہیں تاکہ ہم پھر ان کی فکر کریں. تو اس حوالے سے، کیونکہ وقت تو اب ختم ہو چکا ہے، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ اس حوالے سے بات ذرا آسان الفاظ میں لوگوں کے سامنے آ جاتی تو زیادہ فائدہ پہنچاتی. دیکھیں بہت ہی اچھا سوال ہے کہ کریں کیا. میں نے آپ سے کہا نا 2 دفعہ کہا ہے کہ ابھی میں نے آپ کو ٹو ڈو لسٹ بتانی ہے تو وہ فٹ نہیں ہونی اس کرنٹ ماڈل آف آئیڈینٹی کے اندر. اس وقت آپ سب کا اور میرا کام ہے کہ ہر جگہ پہ جا کے بتائیں کہ بھائی اس وقت آپ نے آپ کو اسلام کے اندر داخل کر دو، کلچر سے نکال اپنے آپ کو. سوری آپس میں گنجل ہوئے ہیں، گنجل کھولنے پڑیں گے. کلچر سے باہر آ کے اسلام میں آ. پاکستان نے کلچر سے باہر آ کے اسلام کے کلچر میں آ. یہ جو کے پی کے کلچر اس کو چھوڑ کے، خاندان کے کلچر کو چھوڑ کے اسلام کے کلچر میں ہر چیز کے اندر تجھے نہ کرنی پڑے گی، ہمت پیدا کرنی پڑے گی. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ پنجاب میں یا سندھ میں یا بلوچستان میں خاندان کو نہ کرنا آسان ہوتا ہے؟ صرف یہاں پہ یوسف زئی اور صدر زئی ہیں، وہاں پہ خاندان کی کوئی ویلیو. ہر جگہ پہ ایسے ہی ہے، ہر جگہ پہ ہی ایسے ہی ہے. میرے تو خاندان میں آگے غیر صحیح تو میں شادی نہیں کریں گے نہیں. بیٹی بڑی ہو جائے گی بس صحیح آزادی ہے، بس نہیں باہر نہیں جائے گی. میرے خاندان کی ایک وہ ہے باؤنڈری ہے، سمجھنے کی کوشش کریں. ہر جگہ پہ آپ دیکھتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے. یہ اللہ کا قانون ہے کہ آپ کا قانون ہے؟ بس یہ بتا دیں. تھپڑ مار لیں، ماں باپ ہے، مارنے آپ ماریں، میری کوئی غیرت میں کمی نہیں آتی. باپ مجھے مار لے 100 دفعہ ہمارے باپ ہے، مگر یہ بتا دیں ابو جی قانون آپ کا ہے یا اللہ کا ہے؟ کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں اللہ ایک ہے، اللہ نے جنت دوزخ میں ڈالنا ہے، تو میں آپ کا قانون مانتے ہی دوزخ میں چلا جاؤں گا. کیونکہ ابو جہل کو سجدہ کرنا یا فرعون کو سجدہ کرنا اتنا ہی برا ہے جتنا آپ کے قانون کو سجدہ کرنا ہے. کیونکہ قانون صرف اللہ کا ہے بس. آپ کے حقوق بھی اس لیے پورے کر رہا ہوں، اللہ نے کہا تھا. اس کا ثبوت کیا ہے کہ ابو کوئی ایسی بات کر دیں جو اللہ کے قانون کے خلاف ہو تو اللہ نے کہا یہ نہیں مان لینا. ایسے کوئی ماں باپ کے حقوق نہیں جو اللہ کے حقوق کے خلاف چلے جائیں. پتہ ہے نا اس بات کا؟ مگر ہم وہی میں نے کہا نا بیس کنفیوژن ہے. سو ابھی اس وقت میں نے آپ سے کہا مجھے اپنی زندگی کا نہیں پتہ، کسی انسان کو نہیں پتہ ہوتا. میری اس وقت پلیز یہی ہے کہ ٹو ڈو لسٹ میں سب سے پہلا جو ٹو ڈو آئٹم ہے وہ آئیڈینٹی کی کلیئرٹی ہے کہ بھائی اوکے میں اگلا کام کرنے کے لیے میں نے آپ کو ہنٹ جو دیا نا کہ اسرائیل والے ماڈل پہ ہی آ جائیں. اسلام کے نظام کو سپورٹ ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ علم کے بغیر سپورٹ نہیں ہوگا، صرف پیسوں سے نہیں ہونے والا. جب تک یونیورسٹیاں اور ریسرچز نہیں کھلتی، سائنس ٹیکنالوجی وہاں سے نہیں پنپتی، وہاں پہ بھی وہی والی اسکالرشپ نہیں آتی جو 14 سال پہلے اسلام کی اسکالرشپ تھی، جنہوں نے سائنس کی بنا رکھی تھی. اب تو خیر بہت آگے چلے گی بات. تب تک ہمارا کام بھی شروع ہوا. میں کسی کو کنفیوژن نہ ہو کہ سر پاکستانی ہونے کے باوجود آپ کابل سپورٹ کرنے کی بات کریں. ہاں جی وہی کہہ رہا ہوں میں، خدا کی قسم یہی کہہ رہا ہوں. پاکستانی بھی رہیں، پاکستان کے بھی سارے کام کریں، ہمارا اپنا پاکستان ہے، مگر اسلام پہلے آتا ہے، اس کو پوری طرح سپورٹ کریں. علم پاکستان میں ہی حاصل کریں گے، دیں گے ادھر. سمجھ رہے ہیں؟ بہت دھیان میں رکھنا اس بات کو. یہاں پہ ٹیکس چوری کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کوئی ایسپیوناج نہیں ہے. ہم بھی مسلمان ہیں، پاکستان بھی مسلمان ملک ہی ہے، مگر اسلام کے نظام اور کسی اور نظام میں اگر چوز کرنا ہو تو میری بیسک آئیڈینٹی کا تقاضا ہے میں اسلام کا نظام چوز کر رہا ہوں. کسی کے ساتھ کوئی بغاوت نہیں ہے. یہاں پہ امریکن کوئی باغی نہیں ہو جاتا. امریکہ میں کیوں وہ باغی نہیں ہوتے جب اسرائیل کو پیسے بھیجتے ہیں؟ امریکہ میں کیوں باغی نہیں ہوتے وہ؟ ان کے خلاف کیوں نہیں ایک مقدمہ ہوتا میوٹنی کا؟
کانسٹیٹیوشن میں میوٹری میں وہاں پہ بھی پھانسی ہے, وہاں پہ کیوں نہیں ہوتی؟ یہودی اسرائیل کو سپورٹ کرے تو بہت ہی نیک اور بہت ہی راست باز آدمی ہیں. مسلمان اگر ایک نظام کو سپورٹ کرے تو ٹیررسٹ ہے. کس نے بندوق اٹھانے کے لیے کہا آپ سے؟ آپ سے کہہ رہا ہوں نظام کو جہاں پہ بھی دیکھیں اللہ کا وعدہ وہاں پہ آنے والا ہے. یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کسی کی مدد نہیں کرتے, یاد رکھنا. اللہ تعالیٰ انبیاء کی بھی مدد نہیں کرتے. یہ کانسیپٹ کلیئر کر لیں. کوئی نیپوٹزم, کوئی رشتہ داریاں نہیں ہیں اللہ کے یہاں. اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے. اللہ انبیاء کی بھی نہیں مدد کرتے, صحابہ کی بھی نہیں مدد کرتے. اللہ صرف اسلام کی مدد کرتے ہیں. جو اسلام میں آ جاتا ہے فل مدد حاصل ہو رہی ہوتی ہے اس کو. اب نبی چونکہ سینٹر آف اسلام میں ہوتے ہیں, ہر وقت ڈیوائن ہیلپ آتی ہے ان کو. جتنے دور ہوتے جائیں گے مدد اتنی کم ہوتی جائے گی بس. اور ہم کہتے ہیں بے برکتی کیوں ہیں؟ ہر جگہ پہ بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں, ہر جگہ نفاق پھیلا ہوا ہے, لڑائیاں چل رہی ہیں, رشتے ٹوٹ رہے ہیں. کیوں؟ آپ نے نظام ہی توڑ دیا ہے. اللہ نے کہا تھا اوپر سے رحمتیں تب تک آتی رہیں گی جب تک نظام رہے گا. جب نظام توڑو گے تو پھر شیطان سے لے لو جو لیتے ہو. اللہ نے تو اپنا وعدہ سچا کرنا ہے. اللہ نے کہا میرے پاس صرف اسلام ہے اور میرے پاس کچھ نہیں, میں اور کچھ نہیں دیتا کسی کو, میں صرف اسلام دیتا ہوں. جس کو اسلام میں داخل ہو گیا وہاں پہ دیکھو پھر کیا کیا ملتا ہے. یہاں پہ کچھ نہیں ملنے والا. اگر ایسی کوئی بات ہوتی نا مسلمان ہونے کی وجہ سے ہی خالی مل جاتا, آج ساری دنیا مسلمان ہوتی. ایکچولی آج ساری دنیا اسلام سے نفرت اس لیے کر رہی ہے مسلمانوں کو واقعی کچھ نہیں مل رہا. ہم بھی کسی ایسی قوم کے پیچھے نہیں جائیں گے جس کو کچھ نہیں ملتا, صرف بیماریاں ملتی ہیں اور بدبختیاں ملتی ہیں اور یہ وہ اپنا کام چھوڑ دیا انہوں نے بس. سو فرسٹ اسٹیپ, کلیریفائی who you are. What are you going to do? We have a current situation. کیا پتہ کل ایسی نہ ہو. We will redo the math at that time. Right now the math is very simple. پہلے میں خود تو پہچان لوں کہ کتنے رب ہیں, ذرا دیکھوں تو صحیح. ہر جگہ پہ 18 تو رب بنائے ہوئے ہم نے. میں نے ابھی آپ کو خالی 4 لیئرز بتائی ہیں اور یہ ہارزونٹل سپلٹ نہیں کی, ورٹیکل سپلٹ کی آپ کی آئیڈینٹی کی. ورٹیکل سپلٹ میں دیکھا کہ اسلام سے شروع ہوتے ہی ساری کہانی ادھر ادھر کر دیتے ہیں. اسلام بچتا ہی نہیں ہے ہم نے آ کے, اور بچا کچا بھی وہ مذہبی امور کی 4-5 نمازوں کا ایک وہ ہوتا ہے, ایک شیشے کا پلیک کے بعد نمازیں پڑھتا ہے اور کچھ بھی نہیں کرتا. ابھی بھی دیکھ لیں آپ کے رشتے کیوں ہو رہے ہیں. لڑکی پوچھتی کہ نمازی ہے کہ نہیں, آپ پوچھتے ہیں لڑکی نمازی ہے کہ نہیں, بس کافی خانم, بس ہی کیا ہے, پرفیکٹ عورت ہے یہ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا, کیا کہا تھا؟ دین دیکھنا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ نماز پڑھتی ہو مذہب دیکھنا. نبی علیہ السلام نے کہا تھا لڑکی کا دین دیکھنا. آپ کیا سمجھ رہی ہیں, آپ کی بچت ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا یوسف کے بھائی کو ویزا نہیں مل رہا کیونکہ بادشاہ کے دین میں وہ لا ہی نہیں ہے جس میں وہ یوسف کا بھائی آ سکتا ہے. اللہ نے مذہب کا استعمال لفظ کیا ہے. اللہ نے کہا ہے بادشاہ سورہ یوسف کے اندر کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی کو بادشاہ, مصر کا بادشاہ اپنے دین میں انٹر نہیں ہونے دیتا. اپنے دین کا مطلب ہے اپنے دین کے مطابق مصر میں انٹر نہیں ہونے دے رہا. دین الملک, بادشاہ کے دین میں وہ لا کی اسٹیپولیشن نہیں ہے. تو امریکہ کا کانسٹیٹیوشن پھر کانسٹیٹیوشن کیوں ہے؟ وہ بھی دین ہوا نا. ہمارا کانسٹیٹیوشن ہمارا دین ہوا. قرآن پاک خود بتا رہا ہے, ہمیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی اس بات کی. سو بہت آسان رکھی. کم از کم 6 دفعہ ریہرس کیا میں نے پورا کانسیپٹ, تاکہ کوئی بچہ یہ کنفیوژن میں نہ جائے کہ ساحل صاحب آئے تو تھے, ٹھیک ہے جمعے کا خطبہ ایسے ہی ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا. میری طرف سے میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں, ہم سب اللہ کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں, اپنے بچوں کے لیے اور پوتوں کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. یاد رکھیے گا بہت ہائی توقعات لے کے آیا تھا اور اس سے بھی زیادہ لے کے جا رہا ہوں. آپ نے لیزی سلاٹس نہیں ہونا. ہر لیکچر کی طرح اگلا گھنٹہ موسٹ ان ایکٹیو ہوتا ہے ہم سب کا, اس کو آگے سنو بال بنانا ہے انشاءاللہ. اوکے, بہت بہت شکریہ آپ سب کا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے جو آپ جب اکٹھے ہوئے ہیں.